بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ڈیٹا بیس لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں. پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کی جو دو ہمارے پاس لیول تھے، کنٹیکسٹ ڈائیگرام یا لیول 0، اس کو ڈسکس کیا اور اس کی کچھ ایگزامپل کو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کیا. اس کے بعد ہم نے ڈیٹا جو لیول 1 تھا اس کو ایکسپلین کر دیا. اچھا، ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرتا جاؤں. اگر آپ دو مختلف لوگوں سے ایک ہی سسٹم کے ڈی ایف ڈی بنانے کے لیے کہے تو وہ دونوں ڈی ایف ڈی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اگر دو مختلف سسٹم کی ڈی ایف ڈی ایک بندہ بنائے تو وہ بھی مختلف ہو سکتی ہے. تو اس میں نہ جائے کہ آپ کہیں کہ ایک سسٹم کے لیے تو ایک بندے نے ایک قسم کی ڈی ایف ڈی بنائی ہے اور دوسرے بندے نے دوسری قسم کی ڈی ایف ڈی بنائی ہے. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم کے لیے ڈی ایف ڈی بنا رہے ہو تو دوسرا بندہ بھی آپ کے لیے وہی ڈی ایف ڈی بنائے. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹیل ڈائیگرام. ڈیٹیل ڈائیگرام کا کیا مطلب ہے، یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ ڈیٹیل ڈائیگرام ہمارے پاس ایک آپشنل تھنگ ہے، زیادہ تر ہم اس کو یوز نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جب ایک سسٹم بہت بڑا ہو تو اس کے لیے ہم ڈیٹیل ڈائیگرام بناتے ہیں. In a detailed diagram, you show processes in successive level of detail. That is, if there is a process that needs explanation or further detail that are shown in level 0 diagram or level 1 diagram, then you will show the detail of that process in detail diagram. یعنی آپ ایک چیز ہے، آپ ایک سسٹم ہے، آپ اس کو لیول 1 یا لیول 0 میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ڈیفائن کر سکتے، وہ مزید ایکسپلینیشن چاہتا ہے تو پھر آپ اس کو ڈیٹیل ڈائیگرام کے اندر ایکسپلین کر سکتے ہو. اچھا، یہ جو ڈیٹیل ڈائیگرام ہوتا ہے اس میں جو نمبر آف پروسیسز ہیں، یہ لمیٹیشن اس کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک پیج کے اوپر آپ 7 سے لے کر 9 تک لے کے جائے تاکہ اس میں کلیئرٹی ہو، دیکھنے والا اس کو سمجھ سکے. اس میں سے جتنے بھی ایلیمنٹس ہو، چاہے وہ ایکسٹرنل انٹیٹیز ہو، چاہے لیولز ہو، چاہے پروسیسز ہو، چاہے ڈیٹا سٹور ہو، ان تمام کو ایلیمنٹس کو آپ نے نام دینا ہوگا. اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ تمام جو پروسیسز ہوگا ان کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں ہونے چاہیے، لیکن جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ ان پٹ سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے. چائلڈ ڈائیگرام اور جو پیرنٹ پروسیسز ہے وہ جو ہے وہ سیم ان پٹ آؤٹ پٹ آپ اس کا شو کریں گے. اس طرح نہ ہو کہ ایک جگہ سے یہ پروسیس جا رہی دوسری پروسیس میں جب جا رہا ہے تو اس کا نیچر ہی چینج ہو. مثال کے طور پر آپ ریکویسٹ کر رہے کلاس کے لیے ایک پروسیس کے اندر اور دوسری پروسیس سیم وہاں جگہ سے اس جگہ سے آپ نے نکالا ہوا ہے اور وہاں پر آپ اس کی بجائے یہاں پر آپ لکھتے ہو پیمنٹ یا اکاؤنٹ یا فیس کے بارے میں پوچھتے ہو. تو یہاں پر یہ کلیئر ہونی چاہیے، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ان پٹ ہوگا وہ سیم ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے جس کو ڈیٹا ڈکشنری کہا جاتا ہے. بیسیکلی ڈیٹا ڈکشنری ایک ریپوزیٹری ہوتی ہے جہاں پر ڈیٹا سٹور ہوا ہوتا ہے ود دیئر انفارمیشن، جس طرح ہم نے میٹا ڈیٹا کی بات کی تھی. So data dictionary repository of information they describe logical structure of database or it contains the metadata. جو ڈیٹا ڈکشنری ہوتی ہے ہمارے پاس دو قسم کی ہو سکتی ہے، انٹیگریٹڈ یا فری اسٹینڈنگ. دو قسم کی، ایک انٹیگریٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور فری اسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. انٹیگریٹڈ کا یہ مطلب ہے کہ ڈیٹا ڈکشنری دیٹ از اے پارٹ آف ڈی بی ایم ایس، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹڈ از ریپڈ بائی ڈی بی ایم ایس. اور دوسری جو پری اسٹینڈنگ ہے یہ ہمارے پاس کیس ٹولز میں استعمال ہوتا ہے. بازار میں یہ سب ٹولز موجود ہیں جو آپ سے مختلف ڈیٹا لیتے، جس سسٹم کے لیے آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جا رہے اس سسٹم کے بارے میں آپ سے ڈفرینٹ انفارمیشن لیتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ڈیزائن ان ڈیٹا بیس. بلکہ جو اسمارٹ قسم کے ٹول ہیں وہ آپ کو اپلیکیشن بنانے میں بھی مدد دیتی ہے. تو اس قسم کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ڈکشنری ہے جو کہ کیس ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس پری اسٹینڈنگ ڈیٹا ڈکشنری کہلاتی ہے. اور جو ڈی بی ایم ایس ایز اے پارٹ آف ڈی بی ایم ایس ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیٹا ڈکشنری. اچھا، ہم نے جو چیزیں پچھلی کلاس میں اور اس کلاس میں ڈسکس کر دی، تھوڑا سی اس کو یہاں پر سمری اس کی نکالتے ہیں. ڈیٹا بیس ڈیزائن یا ڈیٹا بیس ڈیزائن فیز میں جو ہم نے ڈیزائن اور ماڈل جو ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں سیم چیزیں ہیں. ڈیٹا بیس ڈیزائن جو لاجیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انالائز یوزر انوائرمنٹ ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے آپ یوزر کی انوائرمنٹ کو انالائز کرو گے، پھر اس کے لیے آپ کیا کرو گے، اسٹڈی کرنے کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سسٹم سے کیا چاہتا ہے وہ تمام چیزیں آپ نے گیدر کرنی ہے.
اس کے بعد مینول ٹول یا کیس ٹول آپ یوز کرتے ہو اور اس کی مدد سے آپ اپنی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہو. جو ڈیٹا بیس ڈیزائن فیز ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو ڈیزائن اور ماڈل ہے یہ دونوں سیم معنی ہے اس کے. جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے یہ لاجیکل سٹرکچر جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے, جس طرح ہم نے ابھی اس سے پہلے جو لاجیکل سٹرکچر یہاں پر ڈیفائن کر دیا, جس میں ہم نے مختلف ایگزامپل لیے اور کس طریقے سے یہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے, تو یہ ہم گرافیکلی اس کو ریپریزنٹ کرتے, تو یہ ہمارے پاس بیسکلی ڈیٹا بیس ڈیزائن کہلاتے ہیں. Database modeling, a process of creating a logical representation of structure of the database, the most important task in database development. جب بھی آپ کوئی ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ڈیٹا بیس بناتے ہو, ڈیولپمنٹ کرتے ہو, تو سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ڈیٹا بیس ماڈلنگ ہے. ایوری ڈیٹا ڈی بی ایم ایس بیسڈ آن ڈیٹا ماڈل. یہ بات یاد رکھیے کہ ہر جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ کسی نہ کسی ڈیٹا ماڈل پر بیس کرتا ہوگا. بیکاز ڈیٹا ماڈل پرووائڈس ٹولس ٹو بلڈ اے ڈیٹا بیس. کیونکہ جو ڈیٹا ماڈلز ہے یہ ہمیں کچھ ٹولس پرووائڈ کرتے ہیں جس کی بیس پر ہم ڈیٹا بیس کو بلڈ کرتے ہیں, بناتے ہیں. وہ ٹول کیا کون سے ٹول ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ باتیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہوگی. نمبر 1, ڈیٹا بیس مسٹ میرر دا ریئل ورلڈ, اونلی دین کین اٹ آنسر ریکویسچن اباؤٹ دا ریئل ورلڈ. جو آپ کا ڈیٹا بیس ہوگا جو ریئل ورلڈ کا پرابلم ہے, جو سولوشن وہ جس طریقے سے نکالتا ہے, آپ کا ڈیٹا بیس بالکل اسی کے ساتھ میرر کرتا ہو, کیونکہ وہ ہی سسٹم آپ سے جو ریئل ورلڈ میں سوال و جواب کیا جاتا ہے وہی اس سسٹم سے بھی کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ کا ڈیٹا بیس ریئل ورلڈ کا میرر ہونا چاہیے. The emphasis of data modeling is on representing reality. جو اس کا emphasis ہوتا ہے وہ ریئلٹی کے بیس پر ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس ماڈل میں جو ریپرزینٹ کیا ہے آپ نے ریئلٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا جو ریئل ورلڈ سسٹم میں ہوتا ہے. آئیڈلی اٹ شوڈ بی ریپرزینٹیڈ گرافیکلی. زیادہ تر ہم اس کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو ڈی ایف ڈی کی بات کی, اے آر ڈی کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں ہم جو سسٹم ہے ان کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. The goal is to identify the facts to be stored in the database. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان فیکٹ کو جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ڈیٹا ماڈلنگ انوالو یوزر اینڈ انالسسٹ. جو ڈیٹا ماڈلنگ ہے ان میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ کسٹمر جن کے لیے بنا رہے ہو اور ایک وہ لوگ جو بنا رہے, یعنی انالسٹ. اور جو کسٹمر ہے جو آرگنائزیشن کا بڑا ہے یا کوئی بھی اس کی طرف سے نامینیٹڈ بندہ ہے وہ انوالو ہوتا ہے ڈیٹا ماڈلنگ کے اندر. ڈیٹا ماڈل جو ہے یوزنگ اے ڈیٹا ماڈل کریٹڈ یوزنگ اے ڈیٹا ماڈل. ڈیٹا ماڈل از اے سیٹ آف ٹولز اور کنسٹرکٹ دیٹ از یوز ٹو کنسٹرکٹ اے ڈیٹا بیس ڈیزائن. ڈیٹا ماڈل بیسیکلی ہمارے پاس سیٹ آف ٹولز ہے, مختلف قسم کی ٹولز استعمال ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں, کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جو کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ماڈل کی یہ تین یاد رکھیے, اسٹرکچر, مینیپولیشن لینگویج اور انٹیگریٹی کنسٹرین. انٹیگریٹی کنسٹرین ہم لگاتے ہیں مختلف قسم کے رول جو ریئل ورلڈ میں ہم لگاتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی لینگویج استعمال کریں گے جس کے تھرو ہم یہاں پر ایک جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈیزائن کریں گے, اور جو اسٹرکچر ہے ڈیٹا ماڈل کا وہ ہم نے یہاں پر ڈیفائن کرنا ہوگا. سگنیفیکنس آف ڈیٹا ماڈل facilitates and provides guidelines or rules in the database design process. جو ڈیٹا ماڈل ہے یہ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی ڈیٹا بیس پروسیس کو ڈیزائن کرنے میں. ہر جو ڈیٹا بیس یا ہر جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ کسی نہ کسی ڈیٹا ماڈل پر بیس کرتا ہوگا. ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیٹا ماڈلز کے ٹائپس ہے, ایک سیمانٹک ہے اور ایک ہمارے پاس ریکارڈ بیس ہے. جس طرح سیمانٹک میں انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلز ہے, یعنی سیمانٹک ہمارے پاس جو ماڈل ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے ہمیں زیادہ ٹولز, اس میں زیادہ کنسٹرکٹنگ ٹولز ہے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمانٹک جو ماڈل ہے یہ زیادہ رچ ہے نمبر آف ٹول یا کنسٹرکٹ کی نقطہ نظر سے. دوسرا جو ریکارڈ بیسڈ ہے اس میں جو ہمارے پاس کنسٹرکٹ ہوتے وہ بڑا کم ہوتے, جس طرح ہیرارکل ماڈل ہے, نیٹ ورک ماڈل ہے, ریلیشنل, یہ ریکارڈ اورینٹڈ ماڈل, یہ تمام کے تمام ہمارے پاس ٹائپس ہے ڈیٹا ماڈلز کے. اچھا, جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس کی ٹائپس ہمارے پاس ہے کنسیپچول, لاجیکل اور فزیکل.
کنسیپچل میں ہم سیمانٹک کو یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی اس کی بات کی اینٹیٹی ریلیشن شپ آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈلز کی. جو لاجیکل ہیں یہاں پر ہم ریلیشنل ڈیٹا ماڈل یوز کرتے ہیں، ڈیٹا ماڈل ٹولز استعمال ہوتے ہیں. ریلیشنل ڈیٹا ماڈلز کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور جو فزیکل ہے یہاں پر ڈی بی ایم ایس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اس ڈیٹا بیس کے لیے ہم اس کو لیتے ہیں. وائی ٹو ہیو دیز 3 ڈیزائنس، ہم کیوں یہ 3 ڈیزائن لیتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسیپچل، لاجیکل اور فزیکل یہ 3 ماڈل کیوں لیتے ہیں؟ یہ جو کنسیپچل ماڈل ہیں یہ رچ ہے جس طرح سیمانٹک ہے، تاکہ وہ تمام پوزیشن جو آپ نے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے سیمانٹک یا لاجیکل ڈیزائن آپ اس ماڈل میں کریں گے. جس ڈی بی ایم ایس میں کرو گے یہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پر گریپ کرنی ہے کہ یار میں جو بنا رہا ہوں تو سیمانٹک ماڈل ہے، کون سا لاجیکل ماڈل یہاں پر یوز کروں گا اور کون سا ڈی بی ایم ایس اس ڈیٹا ماڈل کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوگا. تو اس وجہ سے ہم ڈیٹا بیس جو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان 3 جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں، کنسیپچول جس میں ہم ایس ڈی ایم سیمانٹک ڈیٹا ماڈل یوز کرتے، لاجیکل جس میں ہم ڈیٹا ماڈل ٹولز استعمال کرتے لائک ریلیشنل ڈیٹا ماڈلز، اور آخر میں جو فزیکل ہے ٹائپس ہمارے پاس اس میں ہم ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے ڈیٹیل ڈائیگرام جو ڈی ایف ڈی کا تھا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا اور اس کی ایگزامپلز دیکھ لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈیٹا ڈکشنری کی طرف آ گئے. ڈیٹا ڈکشنری کی جو مختلف ٹائپس تھی جس میں ہم نے انٹیگریٹڈ اور فری اسٹینڈنگ کی بات کی اور اس کی ایگزامپلس پڑھ لیے، اور آخر میں پھر ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن اور اس کی ٹائپس کی طرف آ گئے، اور تھوڑا سا ہم نے جو پچھلی 1-2 کلاسز تھی ان کو سمرائز کر لیا. تو باتیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لی. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اوکے، شکریہ.